یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو سب کچھ سن سکتا تھا مگر اپنے آپ کو نہیں۔ ایک بڑے شہر کے بیچوں بیچ ریحان نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کی زندگی تیز تھی، بہت تیز۔ صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل ہاتھ میں، رات سوتے وقت بھی سکرین سامنے، کام دوست سوشل میڈیا میٹنگز باتیں شور، ہر وقت کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے کتنا مصروف ہے، کتنی اچھی زندگی ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ ریحان کے اندر ایک عجیب سی خالی پن کی کیفیت تھی۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا اسے ایسا لگتا جیسے اس کے اندر کوئی آواز ہے، کوئی ایسی آواز جو اسے کچھ کہنا چاہتی ہے مگر وہ اسے سن نہیں پاتا تھا۔ جب بھی وہ خاموش ہونے کی کوشش کرتا کوئی نہ کوئی چیز اسے گھیر لیتی، نوٹیفیکیشن، خیالات، فکر، پریشانی، اور وہ آواز دب جاتی۔ ایک رات وہ بہت بے چین ہو گیا۔ اس نے خود سے کہا آخر یہ کیا ہے، میں اپنے آپ کو کیوں نہیں سن پاتا۔ اگلے دن اس نے شہر سے باہر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چلتا گیا، شور پیچھے رہ گیا، راستے سنسان ہوتے گئے، اور آخرکار وہ ایک پرانی جگہ پر پہنچا جہاں ایک کنواں تھا اور اس کے پاس ایک درویش بیٹھا تھا۔ درویش خاموش تھا، آنکھیں بند، چہرہ پرسکون، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ ریحان نے سلام کیا۔ درویش نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے مسکرا دیا۔ آ گئے؟ ریحان چونک گیا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ درویش نے کچھ نہ کہا، بس کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر آؤ۔ ریحان کنویں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ درویش نے کہا پانی میں دیکھو۔ ریحان نے جھانک کر دیکھا، پانی بالکل پرسکون تھا، اس میں اس کا عکس صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنا عکس۔ درویش نے زمین سے ایک کنکر اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا۔ لہریں پیدا ہو گئیں، عکس ٹوٹ گیا۔ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ بھی صاف نہیں۔ درویش نے آہستہ سے کہا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب تک وہ خاموش ہو انسان خود کو دیکھ سکتا ہے، مگر جب اس میں شور ہو تو سب کچھ دھندلا ہو جاتا ہے۔ ریحان خاموش ہو گیا۔ یہ بات سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ درویش نے پوچھا تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ ریحان نے کہا میں اپنے اندر کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ درویش نے نرمی سے کہا وہ آواز ہمیشہ سے تمہارے اندر ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ وہ نہیں بولتی، مسئلہ یہ ہے کہ تم کبھی خاموش نہیں ہوتے۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ کنویں کا پانی دوبارہ پرسکون ہو رہا تھا۔ دوبارہ دیکھو۔ ریحان نے جھانک کر دیکھا، پانی صاف ہو چکا تھا اور اس کا عکس واضح نظر آ رہا تھا۔ سمجھے؟ ریحان نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ریحان نے پوچھا بابا جی میں یہ خاموشی کیسے حاصل کروں؟ درویش نے کہا خاموشی باہر نہیں مرتی، یہ اندر پیدا کی جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا تم ہر وقت بھاگتے رہتے ہو، کبھی رکے ہو؟ ریحان نے سر جھکا لیا۔ نہیں۔ کبھی خود کے ساتھ بیٹھے ہو؟ نہیں۔ کبھی اپنے رب سے دل کی بات کی؟ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں۔ درویش نے نرمی سے کہا اسی لیے تم خالی ہو، تم نے سب کو سنا مگر اپنے دل کو نہیں، تم نے سب سے بات کی مگر اپنے رب سے نہیں۔ یہ الفاظ ریحان کے اندر گونجنے لگے، جیسے کوئی سوئی ہوئی چیز جاگ گئی ہو۔ وہ وہیں بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس نے کچھ نہیں کیا، نہ فون، نہ بات، نہ بھاگنا، صرف خاموشی۔ پہلے چند لمحے عجیب لگے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کا شور کم ہونے لگا، خیالات سست ہو گئے،
دل نرم ہو گیا اور پھر اس نے اسے سنا، وہ آواز جو ہمیشہ سے وہاں تھی، نہ بہت اونچی نہ بہت واضح مگر سچی۔ وہ آواز اسے کہہ رہی تھی، رک جاؤ، اپنے آپ کو سنو، اپنے رب کو یاد کرو۔ ریحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو بوجھ کے نہیں تھے، یہ سکون کے تھے۔ کافی دیر بعد وہ اٹھا، درویش اب بھی خاموش بیٹھا تھا۔ ریحان نے کہا، بابا جی، میں نے اسے سن لیا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، وہ ہمیشہ سے وہاں تھی، بس تم پہلی بار خاموش ہوئے ہو۔ ریحان واپس شہر لوٹ آیا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں شروع کی۔ وہ صبح اٹھ کر فوراً موبائل نہیں دیکھتا تھا، وہ روز کچھ وقت خاموش بیٹھتا تھا۔ وہ اپنے رب سے بات کرنے لگا تھا۔ شروع میں مشکل تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ اس خاموشی کا عادی ہو گیا۔ مہینوں بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ ریحان بدل گیا ہے۔ وہ کم بولتا تھا، مگر اس کی باتوں میں وزن تھا۔ وہ کم ہنستا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ سچی تھی۔ ایک دن کسی نے پوچھا، تم اتنے پرسکون کیسے ہو گئے؟ ریحان مسکرایا اور آہستہ سے کہا، میں نے شور میں خود کو کھو دیا تھا اور خاموشی میں خود کو پا لیا۔ سبق: انسان اپنے اندر کی حقیقت کو تبھی سن سکتا ہے جب وہ خاموش ہونا سیکھ لے۔ شور صرف باہر نہیں ہوتا، اکثر وہ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ جب دل پرسکون ہو جاتا ہے تب انسان خود کو بھی سمجھتا ہے اور اپنے رب کو بھی۔